یہ جو گود بھرائی کی رسم تھی کسی زمانے میں ہوتی تھی، اب کہاں رہی؟ صحیح چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ بچے میں جب روح آتی ہے تو فرشتے اللہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ پروردگار اس کی تقدیر کیا لکھے، اور روح جب آتی ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن، اب میڈیکل سائنسز بھی بتاتی ہیں یہی کہ بچے میں تحرک پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ تو پہلے دن سے ہی ہو جاتا ہے کہ دل اس کا متحرک ہوتا ہے، لیکن وہ روح جو اصل میں آتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، یہ 4 مہینے 10 دن کے قریب اس کی روح، اس سے تحرک جو پیدا ہوتا ہے، حرکت بچے کی، اس پہ ہندوستان میں پورا ایک رسم ہوتی تھی گود بھرائی کی۔ اب گود بھرائی کہاں رہی ہوگی تو انہی کی رہی ہوگی جو کراچی میں ہے، جو اس نسلوں سے یہاں آگے نسل منتقل ہوئی ہے، وگرنہ پاکستان ان علاقوں میں بنایا گیا ہے جہاں کبھی بھی کوئی تہذیب نہیں تھی۔ وہ تہذیب کیا تھی؟ گھوڑے لڑانے، وہ بٹیرے لڑانے کی وہ تہذیب کیا تھی؟ چرس بھنگ پینے کی وہ تہذیب کیا تھی؟ ہاں، مرغے لڑانے اب تک بھی ہے، بھیڑ پڑتا ہے نا، وہ یہ ساری یہی کی تہذیب تھی، ورنہ اور کیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ اس سرزمین میں، گولڈا میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا کسی نے قدر کی اور کیا حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے پڑھا؟ سلسلہ قادریہ کے ان لوگوں میں سے تھے جن لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ قادریہ کی نمایاں شخصیت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کس نے پڑھا اور کس نے جانا؟ تو یہ گود بھرائی کی رسم ہوتی تھی، جب دلہن یہ بتاتی تھی کہ مجھے ایسی ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے میں روح آتی ہے تو 4 چیزیں طے کر دی جاتی ہیں۔ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، بدبخت یا نیک بخت؟ تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے، اس کے انجام پہ نظر کر کے۔ ساری زندگی یزید کی طرح بدبختی کے کام کرتا رہتا ہے، اور تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ بہت نیک آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے صرف 1 ہفتہ پہلے اللہ کی رحمت، کوئی نیکی اس کی کام آ جاتی ہے، اور خدا کہتا ہے میرے بندے کی تقدیر کو اب بدل دو، یعنی یہ جو 1 ہفتہ رہ گیا ہے اس میں نیکی کے کام وہ کرے گا۔ تو تقدیر تو پہلے ہی لکھی ہوتی ہے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، یہ جو کچھ بھی ہے۔ دوسری چیز کی عمر لکھ دی جاتی ہے، عین موت کے وقت جب فرشتے بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اور آخری لمحہ ہوتا ہے، حکم آتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دو۔ ہم نے 60 لکھی تھی، اس کی ماں کی دعا اس سے پہنچی ہے، اسے 80 کر دو، 90 کر دو، جتنا اللہ چاہے۔ رزق تیسری چیز لکھ دی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پہ پہنچ گئے، اپنا فیصلہ یہ وہ خود ہی جانتا ہے کب فیصلہ بدلے گا۔ چوتھی چیز فرشتے پوچھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی مٹی یہ کہاں دفن ہوگا؟ فلاں زمین میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زندگی کہیں اور گزارتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو کسی ضرورت کی وجہ سے اچانک اس زمین میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ وہاں کی مٹی اس بچے میں جو لوتھڑا ہے اب خون کا جو کچھ بھی ہے اس میں ملا دو، تو مٹی ملا دی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اس پہ گود بھرائی کرتے تھے، یعنی خیر اور خوشی کی خبر اب بھی کرے تو یہ ہندوستان کا رسم و رواج ہے، یہ شریعت کی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں۔ جب بھی نئی اقوام اسلام میں داخل ہوئی ہیں، فقہا نے اس پہ غور کیا کہ یہ ہماری شریعت پہ کسی چیز سے ٹکراتا ہے؟ نہیں ٹکراتا، انہوں نے کہا الاؤڈ ہے، بس ٹھیک ہے لوگ کریں، کیونکہ یہ ان کا ایک طرح کا قومی رسوم ہے، ان کا حق بنتا ہے جیسے وہ خوشی منائیں، اگر وہ خوشی شریعت سے نہیں ٹکراتی۔